ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت کبھی ادھار نہیں رکھتی، محبت، عزت، خوشی، نفرت، وفا سب دوگنا کر کے لوٹاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک آئین کا فرق ہے، اور پتہ ہے یہ آئین کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ احساس اور احسان کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ صبح سویرے اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ پیاری ماں میری جنت، وہ لمحے بہت تکلیف دیتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں اور رویوں سے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو۔ محبت اور عزت، جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اپنے آنسو خود پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔
محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہترین عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کے اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی زندگی کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ کوئی بھی رشتہ اچھا برا نہیں ہوتا، ہاں اس رشتے کو نبھانے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں انہیں لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس لیے رشتے بدنامی کی سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کو کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک المناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل اور آسانی سے مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایک لمحے کی قیمت تب تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ یاد میں تبدیل نہیں ہو جاتا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ جہاں 4 لوگوں میں بیٹھ کر آپ مزے لے کر کسی غیر موجود شخص کی برائیاں کرتے ہیں، یقین جانیں آپ کے وہاں اٹھتے ہی آپ کی برائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتے کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے یا نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو، فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر مسلمان جس کی یہ عادت تھی بہشت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ قرآن سیدھا راستہ دیکھتا ہے جو اس کی آیات میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا، جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن فرض ہے۔
اگر سکھی رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے والی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے خورج کر نکال دیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہو پاتا۔ چہرے کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجئے اور ہر مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا دوست بنا لیجئے۔ یقین جانیے جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جانے کا تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا، کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دل بھرا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہے۔ جب انسان اس سے بات کرتا ہے تو اس کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں، اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، نہ خود نا امید ہوں نہ دوسروں کو ہونے دیں۔ دوست اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کیا کرو، کبھی وہ آئینہ ہو اور کبھی وہ سایہ ہو، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تو تبھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟
ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ اے اللہ، تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتیں اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتیں اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتیں اور مسجد تک میرے ساتھ جاتیں، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ اس کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اسے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی یہ عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بےمانی ہو جائے گا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر کرنے پر اتنا بڑا اجر نہ رکھا ہوتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ انسان کے دل کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ ہزار راستے لاکھوں در، کتنے لوگ بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہے۔ سنہری الفاظ۔ اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ کسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رکھے ہیں۔
آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کے اعمال کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ اچھی یاد۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تو تبھی پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ قبر میں ساتھ جانے والی سنت داڑھی، وہ واحد سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ مولانا رومی۔ اے اللہ، تو بخش دے ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غائب کو۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے اسے اسلام پر موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماں کی تربیت کا انداز۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں حفظ کرا دیا تھا۔ وہ مجھے نماز فجر سے پہلے جگاتی اور بغداد کی یخ بستہ راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی۔ اس کے بعد وہ مجھے لباس پہناتی اور پھر اپنی اوڑھنی اور حجاب لیتی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی، کیونکہ مسجد ہمارے گھر سے کافی دور تھی اور راستہ اندھیرا تھا۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھلے ہم سے برا کر جائیں، ہم پھر بھی انہیں مس کرتے ہیں۔ ہمارا مس کرنا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری چاہ سچی تھی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ کچھ چہرے، کچھ آوازیں، کچھ الفاظ بہت پر اثر ہوتے ہیں۔ ہماری اداسی، ہماری خوشی، ہمارے آنسو اور ہماری مسکراہٹ، یہ سب کب ان سے جڑ جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان وہ خسارہ کبھی نہیں بھولتا جو اسے مخلصی کے بعد ملے، کسی پر اعتماد و محبت کے بعد ملے۔ اس کے بعد وہ ظاہر تو یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا یقین اور اعتماد اور محبت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا ہے۔
تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بھول جانا ایک اچھی عادت ہے۔ لوگوں کے برے رویے، برے سلوک، پریشانی والی یادیں، مشکل حالات بھول جائیں اور نئے سرے سے، نئے عزم سے زندگی شروع کریں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتر دی جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جس نے کہا، اللہ تعالیٰ اس سے 70 طرح کے ضرر و نقصان کو دور کر دیتا ہے، جن میں کمتر درجے کا ضرر فقر و محتاجی ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ غیبت قرض سے زیادہ سنگین ہے کیونکہ قرض کبھی نہ کبھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن غیبت کی بھرپائی ممکن ہی نہیں۔ اچھی یاد، ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یاد رکھیں، جب سورج چمک رہا ہو یعنی حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی آپ سے محبت کر سکتا ہے، لیکن طوفانوں میں یعنی مشکل اوقات میں ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں آپ کا خیال کون رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کو آپ کی موت کے بعد بھولتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں گے۔ خوبصورت ہے وہ جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ جب کہانی ختم ہو جائے تو یہ نہیں سوچتے کہ کون کون سی چیز ادھوری رہ گئی، کاش ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ کہانی ختم ہو چکی، آخری صفحے کا آخری لفظ ہو چکا۔ ادھوری چیز ادھوری ہی ختم ہو جائے تو مان لو کہ وہ مکمل ہو چکی، اب وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی کہانیاں ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہیں جو ادھوری ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ پرفیکشن نہیں دیکھی جاتی،
معصومیت، خوشیاں، کہے اور کچھ ادھورے سے لمحات اس پرفیکشن سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور مجھے کہانیاں اور تصاویر ادھوری ہی پسند ہیں، جن میں کچھ عیب ہو جو آپ دور کر سکیں، اور جن میں کچھ نقص ہوں جو آپ ٹھیک کریں، جن میں کچھ خامیاں ہوں جو آپ کو خوبیاں لگیں، جن میں کچھ ادھورا پن ہو اور وہ ادھورا پن آپ دور کریں۔ پرفیکٹ مل جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر امپرفیکٹ کو پرفیکٹ بنانے کا جو مزہ ہے، لوگ وہ کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں۔ جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ غربت کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا، نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ نیک بیوی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اسے حکم کرتا تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی خیانت تو ضائع نہ کرے۔ جھوٹے شخص کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایک صفحہ کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بانو قدسیہ۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی ہنسی میں اڑا دیں تو قدر کم ہو ہی جاتی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہ لگے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مانا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔ سخاوت کی بدترین قسم یہ ہے کہ تم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھو، غیبت اور چغلی کر کے، بہتان باندھ کر اور گالی گلوچ کے ساتھ۔ جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دل کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔